السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. خواتین و حضرات، پروگرام روح رمضان کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے. رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم سب کو اپنا جائزہ اور ایک انالیسس کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہے ہیں، ہمارا کتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور کتنا ہمارا دین پر عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا جا رہا ہے. آج جو ہمارا موضوع ہے، ہم نے اسی حوالے سے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا اصل حاصل کیا ہوگا. یعنی اگر یہ مہینہ پورا گزرنے والا ہے، ختم ہو جائے گا، تو وہ کیا ایک چیز ہوگی جس کو ہم اس مہینے میں حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جب یہ مہینہ اختتام کی طرف جائے، مہینہ اینڈ ہو، تو ہم وہ چیز جو ہے اس مہینے سے لے کر جو ہے سال کے باقی مہینوں میں جو ہے ہم آگے جا رہے ہوں. اسی حوالے سے ہم نے آج دعوت دی ہے جناب شیخ حنین حبیب صاحب کو. یہ ایک ریلیجس اسکالر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ انسٹرکٹر ہیں بروج انسٹیٹیوٹ میں. آپ نے اپنی جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں آپ نے ACCA بھی کیا ہے، اور آپ کیف بھی جو ہے آپ کر چکے ہیں. تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا. آنر. تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اب جس طرح تقریباً آدھا مہینہ ہونے کو آ رہا ہے، تو وہ کیا چیز ہے جو کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی ایک چیز جو ہم حاصل کر کے اٹھیں، اس مہینے سے جب نکلیں، باقی پورے سال میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوں، تو اس رمضان سے ہم نے وہ چیز اچیو کر لی ہو، وہ حاصل کر لی ہو. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. دیکھیں، رمضان کا جو اصل مقصد ہے، یعنی بیسک جو تھیم ہے اس کی، کہ جو ہر عبادت میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو معاف کروا سکیں، یعنی مغفرت. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں احادیث اور قرآن کی آیات سرسری اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی طریقے سے انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں بخشوا لے اللہ تعالیٰ سے. 2-3 احادیث آپ کے سامنے اگر رکھوں تو جس کے نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلتا ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو روزہ رکھتا ہے ایمان کی وجہ سے، ایمان کی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے فرض کیے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید لگاتے ہوئے، تو اس کے سابقہ گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح جو شخص رات کی تراویح پڑھتا ہے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے امید لگاتے ہوئے، اس کے بھی سابقہ گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہی بات لیلۃ القدر کی تراویح کے بارے میں بھی آئی ہے، اور آپ دیکھیں تو لیلۃ القدر کی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھ سے درگزر فرما. اب ان احادیث میں دیکھیں کیا پرومس کیا گیا ہم سے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو گناہوں کو معاف کروا لینا، اٹ از اے سیریس، گناہ از اے سیریس میٹر. تو اس کو ضروری ہے کہ انسان، کیونکہ جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں اس دنیا کی زندگی میں یا آخرت میں جو آنی ہیں، وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کئی احادیث میں اور کئی اعمال صالحہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ہے کہ یہ کر لو، اس سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ کر لو، اس سے گناہ دھل جاتے ہیں. اور پھر نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے گناہوں کو. ہاں، نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، کفارہ بن جاتے ہیں. تو کسی طریقے سے بندہ اپنا کھاتا صاف کرا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یعنی ہی لوز forgiving his slaves. اب رمضان میں چونکہ اتنے اسباب موجود ہیں کہ اپنے آپ کو انسان معاف کرا لے، کہ ان اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو معاف نہیں کرا سکتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نالائکی کا اظہار کیا ہے کہ برباد ہو جائے، خاک آلود ہو جائے، رغم انف رجل، کہ اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پورا گزر جائے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے. حتیٰ کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ آمین کہا. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ آمین کہہ رہے ہیں کس وجہ سے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام مجھے 3 دعائیں انہوں نے بتائیں اور مجھے حکم دیا کہ تم اس پر آمین کہو. اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروا سکے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، فَعَبَادَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بتلایا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے، یعنی رمضان بائی اٹس ویری اون نیچر اگر کسی شخص کو مل جائے تو بس بندے کو رمضان ملنے کی دیر اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے.
اتنا obvious ہے، اتنا آسان ہے اس مہینے میں. بالکل بہت obvious ہے کہ انسان اپنے آپ کو معاف کروا لے. اگر نہ کروا سکے تو پھر واقعی نالائکی ہے اس کی. یعنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے سارے انسان کو اسباب مہیا کیے ہوئے ہیں کہ اگر وہ اس مہینے کو اس کے حقوق کو ادا کرنا شروع کر دے، جو تقاضے ہیں ان کو ادا کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ انسان اپنی مغفرت کروائے، اور وہ اس کے لیے بہت آسانی سے مغفرت ہو سکتا ہے. اور ایک اپرچونٹی نہیں، اپرچونٹیز ہیں. آپ دیکھیں نا جو حدیثیں میں نے سنائی، رمضان کے روزے سب گناہ معاف، کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، انسان غلط کام کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تراویح بھی موقع ہے، یہ بھی اپرچونٹی ہے. تراویح میں بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. لیلۃ القدر کی رات عبادت کر لو، اس میں بھی کوتاہی ہو گئی. للصائم دعوۃ لا ترد، کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے کچھ لوگوں کو ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. عتقاء یاتیق کی جمع ہے، یعنی جہنم سے آزاد کرنا. آزاد کب کرتا ہے انسان؟ یعنی آزاد کب ہوتا ہے انسان؟ کہ جب وہ قید ہو. کہ ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جو جہنم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جہنم میں قید ہیں، یعنی ان کے اعمال تو ایسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے روزے، ان کی تراویح، ان کی عبادات کی وجہ سے ان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ پورا مہینہ ڈیزائنڈ ہے. ایک ہی تھیم ریفلیکٹ ہو رہی ہے بار بار کہ کچھ بھی کر لو، اپنے آپ کو اس مہینے بخشوا کے چلے جاؤ. یعنی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص جو کہ یعنی کوئی ایسی کنڈیشنز میٹ کر رہا ہو کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، یا یہ ہر بندے کے لیے؟ ہاں، ایک کنڈیشن ہے. ایک کنڈیشن مطلب ایک وہ شخص ہے کہ یا ایک گناہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ایک گناہ ہے کہ اگر انسان اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے اگر پہاڑ بھی لگا دے، نمازیں بھی پڑھ لے، روزے بھی رکھ لے، لیکن اگر یہ گناہ ہے اور وہ ہے شرک باللہ، ایسوسیٹنگ پارٹنرز وتھ اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرنا عبادت میں، رب ماننے میں، کہ کسی اور کی عبادت کرنا اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے یا کسی اور کے نام پہ عبادت انجام دینا. تو اگر شرک کوئی انسان کر رہا ہے تب وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن میں یہ کہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی شرک کریں گے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو یہ امپاسبل ہے کہ آپ سے شرک کریں، سمجھانا امت کو تھا کہ آپ بھی اگر شرک کریں گے تو آپ کے بھی اعمال کو برباد کر دیا جائے گا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اس کی حاتم ان کی جنراسٹی کے بارے میں پوچھا. ان کی جنراسٹی یا ان کی سخاوت بڑی مشہور ہے. تو پوچھا کہ وہ جو اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ مشرک تھا، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا، ایمان نہیں لایا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس کی سخاوت، اس کی جنراسٹی، اس کی چیریٹی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب میرے گناہوں کو قیامت والے دن، جزا والے دن مجھے معاف کر دے. یعنی اس کا رب پر ایمان نہیں تھا، اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے گناہ ہیں کہ جو میرا رب بخشے گا. یعنی اس کا بلیف سسٹم ٹھیک نہیں تھا. تو جب بلیف سسٹم یا عقیدہ یا نظریہ ٹھیک نہ ہو تو انسان اعمال کرتا رہے، اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے. تو یہ ایک ہے. باقی اگر ایک انسان شرک نہیں کرتا، بلکہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، اور ابو ذر کو کہا کہ دیکھ رہے ہو یہ احد کا پہاڑ، اگر یہ میرے پاس اتنا ہی سونا ہوتا تو 3 دن نہیں گزرتے میں اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیتا، اور چند دینار رکھ لیتا جس کو میں قرض چکانے کے لیے رکھتا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الاکثرین هم الاقلون، کہ وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ مال دولت ہے وہ کل کو اجر و ثواب کے اعتبار سے قیامت والے دن سب سے کم ہوں گے. الا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، الا یہ کہ وہ اپنے مال کو دائیں بائیں اوپر نیچے لٹا دے اللہ کے راستے میں، تو یہ کامیاب ہوگا، تو یہ پاس ہو جائے گا، ورنہ جو مال و دولت والے ہیں وہ کل کو گھاٹے میں ہوں گے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم یہاں ویٹ کرو، میں آتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے گئے، اور ابو ذر نے کچھ زوردار ایک دھماکے جیسی کوئی آواز سنی، اور ڈر گئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ہوا تو نہیں. تو فوراً سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی کہ ابو ذر لا تبرح حتی آتیک،
کہ یہاں سے ہلنا نہیں یہاں تک کہ میں آ نہ جاؤں. آپ دیکھیں صحابہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ورڈز کی اہمیت, اس کو ویلیو کتنی دیا کرتے تھے کہ بس یہ مجھے ایک تو تھی ایموشنل محبت کہ میں جا کے دیکھوں کچھ نبی کو ہوا تو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک ہے آپ کا فرمان جذبات پر سے اوپر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو پھر بہرحال ابو ذر کو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یاد آ گئی, وہیں بیٹھے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ یہ فرماتے ہوئے کہ ان زنا و ان شربا, یعنی اگرچہ وہ زنا کرے اگرچہ وہ شراب پیے. ابو ذر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ بات کس کو ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آواز آئی تھی اتنی, یہ فرشتہ نازل ہوا تھا اور وہ مجھے یہ بتا کے گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا, یعنی اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, جہنم سے بچا لے گا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کی یعنی اس کی بہت امپورٹنس ہے, ایمان کی اہمیت. اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, کہ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو مطلب معاف کر دے گا جتنے ہی بڑے گناہ لے کر آئے. جیسے آپ نے بتایا کہ ہاں ایمان ہو اور شرک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے, اور شرک بھی اگر کیا تو اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف کر دے گا, وہ بھی توبہ بالکل ریئلائز ہو جائے کہ شرک کیا ہے. اور یہ جو ایک نا امیدی سی لوگوں میں پائی جاتی ہے نا کہ بہت زیادہ گناہ کر لیے یار, اب تو میں لوزر ہوں, اب آئی ایم آف نو یوز. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے قرآن میں اتنی محبت بھری آیت فرمائی ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اے اب قل یا عبادی, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے, کہہ دیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے بندے. یہ کون ہے؟ الذی اسرفوا علی انفسہم, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے جانوں پر اسراف اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا ویگنٹلی انہوں نے نافرمانیاں کر کے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. اسراف کہتے ہیں نا, ضائع کرنا, مال ضائع, یعنی اس بندے نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا ہے, اللہ کی نافرمانیاں کر کے حدود پار کر دی. کیا گناہ نہیں چھوڑا اس نے, اس سے بھی محبت کا انداز, محبت کا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم, اگر تو میرے پاس زمین بھر کتنی بڑی زمین ہے, آسمان تک گناہ لے کے آ جائے اس حال میں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا, تو میں ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا, ولا ابالی, اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت ہے کہ بس ویٹ اور انتظار اس کا ہے کہ بندے کو ریئلائز ہو کہ میں گنہگار ہوں, میں فقیر ہوں, میں اللہ کے درگاہ بھکاری ہوں, میں منگتا ہوں. یہ جو میں ہے نا, یہ میں ہٹانی ہے, اپنے آپ کو خدا نہ ماننا. بس اللہ کا یہ ایک مطالبہ ہے کہ تو اپنی میں چھوڑ دے, گناہ ہو جائے ریئلائز کر لے. ایک تھا شیطان ابلیس, گناہ اس نے بھی کیا, ایک تھا آدم علیہ السلام, غلطی ان سے بھی ہوئی. فرق یہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ گناہ جب ہوتا ہے بندے سے, اللہ تعالیٰ سکھاتا بھی خود ہے کہ توبہ کیسے کرنی ہے, کلمات بھی وہی عطا کرتا ہے اور پھر معاف بھی وہی کرتا ہے. بندے نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ اس نے اکنالج کرنا ہے کہ اللہ جو تو نے مجھے کلمات سکھائے ربنا ظلمنا انفسنا, دے بھی وہی رہا ہے, سوچ بھی وہی دے رہا ہے, فکر بھی وہی دے رہا ہے, معاف بھی وہی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ. اور شیطان کا دوسری طرف یہ تھا کہ وہ اڑ گیا اپنی غلطی. شیطان کر گیا کہ شیطان نے جو سجدہ نہیں کیا آدم کو علیہ السلام, تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر, میں انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. تو بس اس نے دلیلیں پیش کرنا, اپنے آپ کو جسٹیفائی. اسی لیے ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ کم از کم یہ ریپینٹ کر لے گا, بیکاز ہی ایکنالجز کہ یار ہی از ڈوئنگ سم تھنگ بیڈ. لیکن ایک بندہ گناہ کرتا ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے اپنے آپ کو کہ نہیں یار یہ ایسا ہے اور یہ جو ہے نا نہیں تم غلط کر, جسٹیفائی کرتا ہے. جب جسٹیفیکیشن پر آ جائے تو وہ ابلیس والے راستے پر ہے اور اس کی ہلاکت قریب ہے. یہ خطرے کی علامت ہے کہ اگر وہ اپنی
گناہوں کو اور اپنی غلطیوں کو جو ہے اس کو ریزنز دے رہا ہے, اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے. تو اس میں کوئی آخر میں اگر آپ کوئی ایسی امید کی بات ہم سب کے لیے کریں کہ مطلب جیسے اب تقریباً تو ساری باتیں ویسے ہی آئیں, لیکن یعنی وہ جو پہلا اسٹیپ لینے کے حوالے سے کہ ایک بندے نے جو لینا ہے تو وہ اس کے لیے کیا ایک موٹیویشن ہونی چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, یہ جو آپ نے کہی کہ پہلا اسٹیپ بندے نے لینا ہے, اور یہی ہے پہلا اسٹیپ بندے نے لینا ہے اور پھر اس کو نتیجہ ملے گا. وہ یہ ویٹ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, یعنی پہلا اسٹیپ اللہ کی طرف سے ہے, پہلا اسٹیپ بندے کی طرف سے آئے گا. آپ دیکھیں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, کہ جب ان کے دل ٹیڑھے ہوئے, جب یعنی پہلا اسٹیپ ان کی طرف سے تھا, جب ان کے دل ٹیڑھے ہوئے تو ازاغ اللہ قلوبہم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. ٹھیک ہے, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں مرض تھا نفاق کا, شک کا, تو اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا. You take the first step and then you get the results. بلکہ قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم. ایسے یہ کہ جو لوگ ہمارے راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیں گے. اور جو حدیث قدسی بڑی مشہور ہے کہ بندہ مجھ سے سب سے زیادہ فرائض کے انجام کے ذریعے, یعنی فرائض کو انجام دیتا ہے, وہ ایکٹس جو کہ اوبلیگیٹری ہیں, فرض ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے. پھر وہ نوافل کرتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, یا جو مستحب ایکٹس آف ورشپ ہیں کہ جو فرض نہیں ہیں وہ کرتا ہے, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, آنکھ بن جاتا ہے, یعنی اس کو میں پوری پروٹیکشن دیتا ہوں. تو یعنی یہ کرتا ہے تو پھر میری محبت آتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. تو یہ ساری وہ ہے کہ تو سٹارٹ کرتا ہے, پھر تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں تیرے لیے. بس وہ فرسٹ اسٹیپ لینا ہی مشکل ہوتا ہے اور انسان اسی میں پوری عمر گزارا ہوتا ہے کب لوں, لیکن وہ پہلا اسٹیپ لے لے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے باقی سارے اگلے اسٹیپس آسان بنا. اچھا, یہ بھی ایک آئرنی ہے کہہ لیں, یا ایک عجیب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ پہلے اسٹیپ کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے. تو اس لیے اللہ سے توفیق مانگ لیں کہ اللہ مجھے یہ فرسٹ اسٹیپ دے دے, مجھے ہی توبہ کی توفیق دے دے, مجھے تو سکھا دے. آپ دیکھیں جو قرآن کی آیت ہے سورۃ فاتحہ جو کہ دین کا خلاصہ ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت میں تجھی سے توفیق, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی عبادت میں خود نہیں کر سکتا جب تک کہ تیری توفیق نہ ہو, تو میں عبادت کرتا ہوں, عبادت میں تیری ہی مدد طلب کرتا ہوں. تو یہ دین کا خلاصہ ہے کہ اللہ میں خود سے عبادت نہیں کر سکتا جب تک کہ تیری مدد نہ ہو. یعنی معاف بھی اللہ نے کرنا ہے اور اس کی توفیق بھی اللہ نے ہی دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توفیق دے بندے کو کہ بندہ اس سے معافی مانگے. بس اللہ تعالیٰ بندے کا دل دیکھتا ہے. ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم, اللہ تعالیٰ اگر ان کے دلوں میں کوئی خیر جانتا تو ان کو ہدایت کی توفیق دیتا. اللہ تعالیٰ تمہارے مال, تمہاری شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا, حدیث میں آتا ہے ولکن ینظر الی قلوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں صحابہ کے دلوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ جو تمہارے دلوں میں ہے. تو دل میں اللہ کے لیے صداقت, سنسیریٹی, اخلاص, توحید, اللہ کی طرف انسان کی رغبت, موٹیویشن, یہ کتنی پر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتا ہے. بس اللہ بندہ اسباب اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. حنین نبیب صاحب آپ نے بڑی قیمتی باتیں ہمیں بتائیں. تو خواتین و حضرات, یہاں پہ ہم نے بات کی کہ وہ توفیق جو ہے کہ جو ہم اس مہینے میں ایک چیز جو اپنا گول بنائیں, ایک حاصل جو ہے اس مہینے کا, وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. تو اس کے حوالے سے جو توفیق اللہ تعالیٰ دے گا وہ بھی ہمیں اللہ سے ہی مانگنی ہے. اور یہ رمضان المبارک سے بہتر اور مہینہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں اللہ سے مانگیں, راتوں میں مانگیں یا دن میں مانگیں, جو بھی وقت ہمیں ملے ہم تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے وہ توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.